حسن بصری فوراً بولے، انہوں نے کہا یہ تو دوبارہ اٹھ کر اب نہیں کر سکتا، تم ابھی زندہ ہو، تم کرنا شروع کر دو۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں جڑے مرے ہوئے نا انہوں نے نہیں کام کرنے، تسی کرنے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے پتر نو نا یورپ داخل کروایا یونیورسٹی دے وچ، پیچھو خط لکھیا۔ علامہ اقبال نے خط لکھا، اس نے کہا پتر یہاں تو عورتیں لباس کے بغیر بھی چلتی پھرتی ہیں، اپنی عزت بچا کر رکھنا، اپنی عزت بولی، اپنی عزت۔ پتر بھی علامہ دا سی، وہ بھی سیاں سی۔ اس نے آگے سے خط کا جواب لکھا، اس نے کہا ابا جی آپ کمال کرتے ہیں، لوگ آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور آپ مجھے گاند کے کوڑے کے اوپر پھینک کر کہتے ہیں کوڑے سے بچ کے رہنا، کوڑے کے ڈھیر پر مجھے پھینک دیا، مجھے کہتے ہیں جی گاند سے بچ کر رہنا، گاند کے پہ آیا تھا بڑی سکتا ہے بچ، بولیے لب سکتا ہے بچ، لیکن وہ بھی علامہ سے نا سوچ جن کی وسیع دور دیکھتے ہیں، جن کو اللہ حکمت دینا ہے ایسے نہیں حکیم الامت گھر بیٹھا تھے۔ علامہ فاروق نے جواب لکھا، آپ نے جواباً خط لکھا، آپ نے فرمایا پتر میں نے جو زندگی گزاری ہے مگر میں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، فجر بڑی دور کی بات ہے، اور مجھے کہہ رہے ایک بات تیز شکایت، آج بھی اگر کسی عقل مند سے پوچھے نا جی کوڑے دے اتے پئی بھی شاید سلامت ہو سکتی گن تو تسی کہو جی نہیں ہو سکتی، علامہ نے پوچھو، وہ کہندا جی ہو سکتی۔ علامہ نے خط لکھا اپنے بچے کو جواباً، علامہ نے کہا پتر ہیرا وہی ہوتا ہے جو گند میں رہ کر بھی اپنی چمک سلامت رکھتا ہے، آپ ہیرے کو کوڑے کے ڈھیر میں دفن کر دیں، آپ 10 دن کے بعد بھی نکالیں ہیرا پھر بھی چمک رہا ہوگا۔ معاشرہ جتنا بھی گندہ ہو جائے مسلمان ایک ہیرے کی طرح ہے، وہ اپنا کردار چمکتا ہوا رکھے۔ اگر بندہ مرید ہونے سے پہلے بے نمازی تھا، مرید ہونے کے بعد نمازی نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں مرید ہونے کا، کوئی فائدہ نہیں مرید۔ کیا ملا جی آپ کو مرید ہونے کے بعد؟ تو اسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھا نا حضور علیہ السلام کا کوئی ایک صحابی مجھے بتائیں، آپ مجھے بتا دیں جتنے لوگوں نے حضور کی بیعت کی، حضور کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کے بعد میں یہ سارے کام نہ چھوڑے ہوں، بولیے یار چھڑے کہ نہیں چھڑے؟ تو آپ اور میں بیعت ہو جائیں تو میری زندگی کیوں نہیں بتاتی ہے میں مرید ہو گیا ہوں؟ اگر یہ میری زندگی بتا دینا تو کسی نے پوچھنا ہی نہ پوے جی تسی بیعت کیوں ہوئے جی، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ تو آڑا عمل دس دوے جناب بیعت ایس کر کے ہوئے ہیں کہ میں رب تک جانا ہے، میں نے اللہ تک، بولیے میں نے رب تک پہنچنا ہے، اس لیے وہ عمل بتائے گا تیرا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ رستے سے گزرے کسی عیسائی نے دیکھا تو مولانا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا نا عیسائی نے، تو لوگوں نے عیسائی سے پوچھا جی تجھے کسی نے دعوت اسلام نہیں دی، کلمہ کیوں پڑھا؟ تو وہ فوراً پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، آج جب گزرے نا تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا، میرے دل نے گواہی دی جب چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا کتنا ہوگا۔ آپ اور میں اپنے نبی کے نمائندے ہیں۔ آج پتہ ہے زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، خدا کی پناہ ہے۔ 208 دن ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ظلم و ستم ہے، خون خرابہ ہے، اور ان کی بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن آج کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ بولو جی کوئی آواز ہے؟ وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں، وہ نبی کریم کے امتی نہیں ہیں۔ میرے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا تھا مسلمان امت وحدت ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ آج کہاں ہے وہ جسم؟ میری ملت کا نوجوان رات جب تک انڈیا کی فلم نہ دیکھے اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ کشمیر کا نام کس منہ سے لیتا ہے؟ خدا دیکھ نہیں رہا تمہیں؟ خدا صرف مسیطے ویند ہے؟ تیرے موبائل پر گند جو بھرا ہوا ہے تجھے اس وقت نہیں دیکھتے؟ کیا منافقت ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ بھی منافقت کر دی، اللہ رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اور میں مانتے ہیں ہمارا نبی حاضر اور ناظر ہے، وہ مدینے میں بیٹھا اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری گفتگو کو سنتا ہے، میرے درود کو سنتا ہے، درود کا سلام کا جواب دیتا ہے، میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ تو کیا جب موبائل پر میں گن دیکھ رہا ہوتا ہوں تو تب نہیں وہ دیکھتا ہے؟ یار پتر جڑا نا پیو دے سامنے کدی گندیاں چیزاں نہیں کرتا کہ جی میرا ابا میں نو ویکھن دیا ہے۔ مولانا مسکین علی شاہ صاحب تھے، ان کا ایک مرید اپنا بیٹا لے کر آیا، انہوں نے کہا جی پتر میرے نو بیعت کر لو لیکن شراب پیندا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ شراب چھوڑ دے تجھے پھر بیعت کروں گا، انہوں نے کہا جی بیعت کرنا ہے تو کرو، میں شراب نہیں چھڑ سکتا، بیعت کرنا ہے تو کرو، میں شراب
نہیں چھڑ سکتا۔ مسکین علی شاہ صاحب نے کہا جی اچھا شراب نہ چھوڑ، ایک وعدہ تو کرنا کہ میرے سامنے نہیں پیے گا۔ اس نے کہا جی میں شرابی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں نہ پی سکتا۔ تو مسکین علی شاہ صاحب نے جب یہ وعدہ کر لیا ان سے، تو بعد میں جب گیا نا تو شراب خانے جا کے شراب کی بوتل پکڑی تو سامنے مسکین شاہ صاحب تھے۔ وہ اوتھو نسیا دوسرے شراب خانے گیا تو اوتے شراب دی بوتل پڑی سامنے مسکین شاہ صاحب۔ وہ گھر میں پہنچا تو مسکین شاہ صاحب بوتل جہاں رکھتا تو سامنے شاہ صاحب آ جاتے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اسی تینوں لڑ لایا تینوں چھڑیا نہیں، ہاں اسی تینوں لڑ لایا اسی تینوں چھڑیا نہیں۔ بیعت کا معنی ہے فروخت کر دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ تو جو اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ہاتھوں میں دے چکا ہے اس کا عمل تو بتائے نا کہ وہ دے چکا ہے۔ آج 2 وظیفے کرنے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں، جی میں تو نہیں جی میرا کام ہی نہیں ہویا۔ تو اسی کام لئی تسبیحاں پڑھیاں، آپ نے اللہ کے لیے تسبیح پڑھی ہوتی تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ محنت کسی کی ضائع، بولی اللہ محنت کسی کی ضائع، میں ختم کر دیتا ہوں، اللہ کسی کی محنت ضائع۔ یا جس دین کے آپ ماننے والے نا، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو، تو کیا خیال اس کا رات ضائع کر دے گا محنت کو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ صلہ مجھے نہیں میری نسل کو ملے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا غوث پاک کے پیر کا نام کو جانا، بولو جی غوث پاک دی والدہ دا نام کو جاندا ہے؟ بولو دیکھو نا وہ سیدھی سچی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ میں دیکھیں کچھ تان نہیں کر رہا، میں صرف ایک دیکھیں ازمائش ہے، اصلاح کرنا ہمارا مقصود ہے۔ ہم اتنے محب ہیں، ہم 10 ایکٹروں کے نام جانتے ہیں، حضور کے 10 صحابہ کے نام نہیں پتا۔ ہماری ملت کا نوجوان بندہ 30 سال دا منڈا تسی میرے سامنے کھڑا کرو، اسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کا معنی نہیں پتا ہے، اسے سبحان ربی یل اعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا ہے، اسے سبحان ربی یل عظیم کا معنی نہیں آتا ہے۔ نماز نے انہوں کی سواد دینا ہے جی، جسے یہی نہیں پتا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ مولانا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ جب نماز پہ فارغ ہوتے رو پڑتے چیخیں مارتے، بعض دفعہ ان کی نماز بڑی لمبی ہو جاتی، وہ کہتے میں جب پہنچتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو مجھے ڈر آتا ہے میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے جنید میرے سامنے کھلو کے بھی جھوٹ مار رہے ہیں، تو ہزاراں لوگوں کو مدد منگنا ہے، تینوں بل زیادہ آ جائے تو گوانڈیاں نو پہلوں دسنا میری بارگاہ جدوں آنا جدوں تینوں کوئی نہ چلے، تینوں بیماری آ جائے تو 10 جگہ تے دروازے کھٹکھٹانا ہے، کبھی میرے سامنے بھی مسلط آیا کہ مالک تم کر لیے بیماری شفا بھی تم ہی دینی ہے، کبھی یار کوئی اس در پر بھی لوٹ کر آئے، کوئی مزاج بنائیں، کیوں جی اللہ دے در تو کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار کیا بات ہے۔ ہمیں سارے نبی سارے ولی اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر وہ بارگاہ نہ ملی تو ہمیں زندگی میں کچھ نہیں ملا۔ میں تو کھلے دل کا آدمی ہوں، کھلی بات کرنا جانتا ہوں، سچی بات یہی ہے۔ حضور داتا صاحب کیوں اتنی محنت کر کے غزنی سے یہاں لاہور میں آئے؟ کیوں جی تھے آگے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، بندہ کلمہ پڑھایا ہے، بندے گندے بنایا ہے، اللہ کی طرف رخ موڑا ہے نا۔ لوگاں آکھیا جی داتا صاحب جدھر تسی کعبے نو منہ کر دے کعبہ ادھر ہے نہیں، آپ نے فرمایا اگلی نماز تو پڑھو، وہ نماز پڑھی تو لاہور کی دھرتی پر کعبہ سامنے کرنا آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جب گئے ہیں تو کی لیں گئے ہیں، کیا لیں گے؟ اسلام پھیلانے، اسلام ناقص ہے اللہ رسول در پہنچ جانے کا، اس کے لیے صوفیاء کی میں تو کبھی نہ فراموش نہ کریں، کوئی فراموش نہ کریں۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ آپ نے میں نے ضائع کر دیے، ہم نے ہیرے مٹی میں رول دیے، ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ آپ کا میرا مسلک اس وقت نشانے کی زد پر ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ہم محفلوں پر 2-2 لاکھ روپے خرچ کر دیں، ہمارے مدرسے ویران ہیں، بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے تو آج جمعے میں کہا ہماری دعوت صرف فرقے کی رہ گئی ہے، اسلام کی دعوت کوئی نہیں۔ آج مسجد سے باہر نکلنے والے کو ہر بندہ دعوت دے گا جی آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دیکھا نا بسترے اٹھانے والے کیا کرتے ہیں، جڑے مسیتاں جو نکلے نے انہوں نے کہتے ہیں مسیتے آیا کرو، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو ہی دعوت پہلے
کر دیا. یہ وہ مصلی ہے. میں اپنے امام مسجد کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ آپ جھکیں, اپنے سر کو جھکائیں. کسی کو اپنی چودراہٹ پر مان ہوگا, کسی کو اپنے انجینئر ڈاکٹر ہونے پر مان ہوگا. مجھے فخر ہے اس بات پر, میں اس مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں جو سارے نبیوں کے امام کا مصلی ہے. یہ یقین جانیں, مجھے فخر ہے اس بات پر. میں کبھی اپنے آپ کو کوئی کمی کمین نہیں سمجھتا, میں ذلت اور رسوائی کا گھڑا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. او جی پوچھئے جی مول صاحب کی کر دے باچی نمازہ نمودہ پڑھائی دیا, کیوں جی؟ ٹھوک بجا کے کہیں میں اس مصلی کا وارث ہوں جو سارے نبیوں کے امام کا مصلی ہے. میں وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں جو مولا علی المرتضی شیر خدا نے کی ہے, جو عثمان غنی نے کی ہے, جو عمر فاروق نے کی ہے, جو صدیق اکبر نے کی ہے, جو بلال حبشی نے کی ہے, جو طلحہ نے, جو زبیر نے, جو سعید نے, ہر میرے نبی کے صحابی نے کی ہے. وہ ڈیوٹی میرے ذمہ اللہ نے لگائی ہے. اس مصلی پر کھڑے ہونا کیسے بندہ کہہ دے جی نہیں جی نہیں بس یہ, لیکن ضروریات کا خیال کرنا آپ کے ذمہ ہے. مولوی بھی اسی دنیا میں رہتا ہے, اس نے بھی بچے پالنے, اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے. 6000 تنخواہ پر مولوی ساری زندگی مسجد میں گزار دیتا ہے. آپ کے بچے کی فیکٹری میں جاتے ہی 18,000 پہ تنخواہ لگے نا تو تسی پھر بھی روندے ہوندے جی نہیں جی 18 اچھی نہیں لگی, کسی اور فیکٹری کی تلاش کرو. تو آپ نے اس مولوی کو کیا سمجھا ہوا ہے جی؟ اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے ہیں, اس کو ڈاکٹر دوائی مفت دیتا ہے, وہ ہسپتال میں جا کر اس کے ہاتھ ڈال کر استقبال کیا جاتا ہے. اپنی مسجد کے امام کا خیال کریں, اپنے مدرسے کے مدرس کا خیال کریں. وہ مدرسے میں پڑھانے والا 5-5 ہزار پر عالم بنا رہا ہے, وہ جو تقریر کرنے والا آپ کے سامنے ہزاروں روپے مکا کر آپ کے سامنے آیا ہے, اس نے تو جا کر فجر بھی نہیں پڑھنی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جا کر فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو جو لوگ ساری زندگی پڑھا کر لوگوں کو کامل کرتے ہیں. آپ اور میں نا نعت خان کو کیا دے سکتے ہیں؟ 10-20 کا نوٹ, 100-50, میں 50,000 بینک دیا. نعت خان مخلص ہو, میرے حضور نے اتنا انعام دیا کہ اس سے بڑا کائنات میں سوچا ہی نہیں جا سکتا. حضرت کعب ابن زہیر نے حضور کے سامنے نعت پڑھی. نعت کے شعر کا صرف ترجمہ سناتا ہوں, عربی نہیں سنا رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے, ساری کائنات میں نور آپ کے چہرے کا پھیلا ہوا ہے. بس اتنا شعر حضرت کعب ابن زہیر نے لکھا تھا. تسی میں کہ دیتا, یہ 10-50 کا نوٹ دیتا. حضور نے اپنی کملی والی چادر اتار کر اسے عطا فرما دی. لیکن وہ نعت خان ہو, وہ نعت خان ہو, نعت خان ہو. محفلیں کروانے والوں کو میں پہلے تو دعوت دے رہا ہوں, وہ نعت خان پہلے انتخاب کریں جیڑا کو پڑھ بھی سکتا ہوئے, جسے کو کلام بھی صحیح چاجدہ آندہ ہوئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا کر رہے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کیوں جی صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے, ہمیں تو سنا ہی نہیں جاتا. بعض لوگ تو ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. اس لیے اس چیز کو سوچیں اور سمجھیں. بڑی ساری گزارش تھی کرنے والی, لیکن میرے دل میں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. دیکھنا یار 30 سالہ نوجوان ہو, سبحان ربی یا اللہ کا مان آتا ہو تو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ میری زندگی لنگی یار, میں نے نماز دا لے پتہ نہیں لگ گیا تو خدا دا کتوں پتہ نہیں. سوچیں اور سمجھیں, اپنے علماء کے پاس بیٹھیں, دین سیکھیں اور نمازی سکھ لو یار ساری زندگی, اور کچھ نہیں. نکاح طلاق کے لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہے, نہیں پتہ ہے. آج 50% کیسے ہیں عدالتوں کے اندر طلاق کے. آج تیرے میں پاکستان میں بھی نکاح جہرہ بے نظری ہے. نکاح کو ختم کرو. شوہر بے وقت چیز ہے, پاؤں کی جوتی ہے. باپ کے لیے وہ لفظ بولے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے. باپ کے لیے یہ عورتیں کیوں نکلیں, ان کے ساتھ وہ مرد کیوں نکلے؟ کوئی زمانہ تھا جب پنڈ دا جوائی پورے علاقے دا جوائی ہوتا سی. ایک گھر کا دماد پورے علاقے کا دماد ہوتا تھا, کیونکہ وہ بیٹی سارے علاقے کی بیٹی تھی. آج جب ہم نے خود لوگوں کی, غیروں کی بیٹیوں کو بد نگاہی سے دیکھنا شروع کر دیا تو تیری میری بہن بیٹی کیسے محفوظ رہے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ کے میرے سامنے آج بھی حیا باقی ہے یار لوگوں میں. 2 مرد عورت گلے لگ کر کھڑے ہونا کسی چوک میں, تو میں نہیں مانتا کہ کوئی گھر سے جا کر کوئی اپنی والدہ کو یا بیٹی کو یا کزن کو لے کر آئیں جی میں آپ کو دکھاؤں کتنا سونا سین ہے وہاں پر. کوئی دکھا سکتا ہے ایسا؟ تو فلموں میں جو آپ اور میں دکھاتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہیں, یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی مجھے فلم دیکھنے کے بعد میرے جذبات ابھرے. ایک نوجوان
نوجوان کے، اس نے فلم دیکھی، اس نے کہا کہ اس نے اس عورت کو اس طرح پھنسایا تھا، میں بھی پھنساؤں گا، دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ناراض نہ ہوں تو کہہ دوں آخر پر یہ بات۔ آپ کی میری والدہ بھی وہاں پر بیٹھی وہ دیکھ رہی ہے، تو انسان تو وہ بھی ہے، تیرے میرے جذبات اچھلے ہیں تو ان کے نہیں اچھلے۔ میں اگلے بیٹی اور ان کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کے بھی جذبات اچھلے ہیں۔ تو جب آپ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی غیر کی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے میرے گھر کی عورت باہر کسی غیر مرد کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ پلے باندھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی عزت محفوظ کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھ جائے، وہ سیکھ جائے، یہ ضابطے کبھی نہیں بدلیں گے۔ جنہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا آج وہ خود ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ پلے باندھیں، سمجھیں۔ آپ اور میں صوفیاء کے ماننے والے ہیں یار، ہم ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو نبی کی ہر شان مانتے ہیں، نبی کے ہر صحابی کی شان مانتے ہیں، ہر صحابی کی شان مانتے ہیں، ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، ہم تو کسی حضور کے۔ اہل بیت کی اگر غلامی نہ ہو تو ایمان کے پلے ہی ککھ نہیں ہے، لیکن اگر صحابہ کی توہین ہو تو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا یہی پیغام تھا۔ میں جو کچھ عرض کر سکا آپ کی سماعتوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق سنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں سمجھیں گے بھی، آپ اس کو سمجھیں گے بھی۔ اللہ مجھے پہلے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ثم آمین۔ گرامی قدر